السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہندی اسلامک ٹیچر یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ اللہ کے ایک نیک بندی کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سننے والے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ پیاری دوستوں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پیاری دوستوں، اس پیاری سی اسلامک ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں۔ آپ کے ایک لائک سے یہ ویڈیو باقی مسلمانوں تک بھی پہنچ سکتی ہے اور مسلمانوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ کم سے کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر بھی ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک باندی کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ دیکھنے میں وہ دبلی پتلی کمزور سی تھی۔ سارا دن اس نے گھر کا کام کیا اور عشاء کے بعد یہ اپنے مالک سے پوچھنے لگی کہ اور کوئی کام میرے ذمے ہے؟ تو اس پہ اس کے مالک نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ اس باندی نے وضو کیا اور مصلی پر آ گئی اور پھر اس نے نفل نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور نوافل پڑھنے لگی۔ یہ لڑکی یہ باندی رات بھر عبادت کرتی رہی اور اس کا مالک سو گیا۔ جب اس کے مالک کی آنکھ کھلی اور جب تہجد کے وقت اس کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ باندی اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، مناجات کر رہی ہے اور مناجات میں یہ کہہ رہی ہے، اے اللہ، تجھے مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میری یہ دعا قبول فرما۔ دعا کی یہ الفاظ جب اس کے مالک نے سنے تو اس کے مالک نے اسے ٹوکا اور کہا، اے لڑکی، یہ نہ کہے کہ تجھے مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہے کہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ جب اس کے مالک نے یہ الفاظ کہے تو وہ ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے مالک، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھ کو یوں ساری رات مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتا۔ آپ کو جو ساری رات میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلی پر بٹھا دیا، یعنی مجھ سے کچھ تو تعلق ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے۔ یعنی وہ لڑکی یہ کہنے لگی کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، تبھی تو اس نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی، رات بھر عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنے لگی، اے اللہ، میری محبت کا راز آج تیری مخلوق کے سامنے کھل گیا، اب مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ بس اس باندی نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی اور اس کی روح مصلی پر بیٹھے بیٹھے ہی پرواز کر گئی۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی بھی اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ جنہیں آپ عام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے ہاں خاص ہو، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہو، وہ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہو۔ اس لیے ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور کبھی بھی کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خود کو چھوٹا ہمیشہ سمجھنا چاہیے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے
اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار کا واقعہ ہے، بغداد شریف میں ایک پارسا عورت رہتی تھی، وہ بہت نیک تھی۔ اس زمانے میں وہیں ایک کفن چور بھی رہتا تھا۔ تو جب وہ پارسا عورت فوت ہوئی، یعنی جب اس کا انتقال ہوا، تو جب اس کی نماز جنازہ پڑھی جانے لگی تو اس کفن چور نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی تاکہ اس کی قبر دیکھ سکے۔ اور جب رات ہوئی تو یہ کفن چور اس کی قبر پر آ گیا اور قبر کھودی۔ دوستوں، آگے کا واقعہ جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ایسی پیاری پیاری اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بغل میں بیل آئیکن یعنی گھنٹے کے نشان کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا کہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جاتی رہیں گی انشاءاللہ، اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور واقعہ سنتے ہیں۔ وہ کفن چور اس کے قبر پر آ گیا اور قبر کھودی۔ اس کا ارادہ اس کے کفن کو چرانا تھا۔ تو جب اس کفن چور نے اس کی کفن کو ہاتھ لگایا تو اس پارسا عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی شان ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا، اے پارسا بی بی، تیری جنتی ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن میں نے تو ساری زندگی مردوں کے کفن چرائے ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ کفن چور کی یہ بات سن کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور جس نے میرا جنازہ پڑھا اسے بھی بخش دیا، اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کفن چور شرمندہ ہوا، اس نے توبہ کی اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا۔ پھر اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا اور یہ اپنے زمانے کا قطب بن گیا۔ سبحان اللہ! آج بھی اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی برکت کے سبب اللہ تعالی گنہگار بندوں پر بھی اپنی رحمت کرتا ہے۔ جہاں پر اللہ کا نیک اور محبوب بندہ موجود ہوتا ہے اس جگہ پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے سبب اپنے دوسرے بندوں پر بھی رحمت برساتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے بندوں کے صدقے میں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنا نیک بندہ بنائے، آمین ثم آمین۔ پیاری دوستوں، کامنٹ میں آمین ٹائپ کیجئے ثواب کی نیت سے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ چینل پر نئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیجئے، اور دوستوں ویڈیو کو کم سے کم ایک لائک ضرور کر دیجئے، بالکل فری ہے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یوٹیوب اس ویڈیو کو باقی مسلمانوں تک بھی پہنچا دے گا، باقی مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کم از کم کچھ لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چھپر بنا کر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار روزانہ اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔
اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، میری خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میں سجدے کے حالت میں ہوں اور میرے بدن کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں روز قیامت اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی ہی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جسم آج تک موجود ہے اور اس کے ارد گرد اس کے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی وہاں تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد جب بارگاہ الہی میں اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتی کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا۔ بلکہ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا کہ میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والی خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا، یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا، پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ اسے واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، 500 سال کی عبادت تو نے ایک کٹوری پانی کے بدلے میں دے دی، اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں 500 سال تک جو تو ٹھنڈے پانی کے چشمے پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کے چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرے پیدا کردہ ہوا میں جتنے سانس لیے ان کے بدلے تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی،
دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے؟ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت و ہمت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے؟ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے تو جو کچھ کیا وہ سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات تیرے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، 500 سال عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ خواتین و حضرات، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کے دھری رہ گئی اور ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالی کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہم ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو کہہ دیں اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اور جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ چینل پر نیا تو اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ بغل میں بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام پیاری پیاری اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہے اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کیجیے اور اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔